تقریر کے لیے دعوت دوں گا ہمارے جامعہ کے نائب شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد اسلام صاحب زید مجدہم کو کہ وہ آئیں اور طلبہ کرام کو پند نصیحت سے محظوظ فرمائیں۔ استاد العلماء حضرت مولانا محمد اسلام صاحب زید مجدہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ اور دیگر مہمانان گرامی اور عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ عادت تو نہیں کہ میں جلسوں میں تقریر کروں، لیکن چونکہ حکم وہ ہے اس لیے عزیز طلباء سے دو چار گزارشات کر کے اپنی معروضات ختم کروں گا۔ عزیز طلباء، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، یاد رکھیے جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس گناہ پر چار گواہ موجود ہوتے ہیں، اور ان چار گواہوں کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے۔ سب سے پہلا گواہ وہ زمین ہوتی ہے جس زمین کے اوپر وہ گناہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبر کو بیان کرے گی، یعنی زمین میں جو کچھ ہوا زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر فلانا گناہ ہوا ہے اور فلاں فلاں کام میرے اوپر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا گواہ وہ زمین ہے جس زمین پر گناہ کیا گیا۔ دوسرا گواہ انسان کی اپنی ذات ہے، اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی زبان اور اس کے اعضاء اور جوارح، یہ بھی گواہ ہیں اس گناہ کے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے یوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے: دست بگویت من چنی دزدیدہ ام، لب بگویت من چنی بوسیدہ ام، ہاتھ پاؤں اسی طریقے سے زبان دیگر اعضاء اور جوارح اس گناہ کے گواہ رہتے ہیں۔ تو گویا ہمارے ساتھ جو اعضاء اور جوارح ہیں، ہاتھ پاؤں اسی طریقے سے دیگر اعضاء، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں، تیار ہو رہے ہیں، ہمارے کردار کے گواہ ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، اور ہم اپنے گواہوں کو تیار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو ہوا دوسرا گواہ، اور تیسرا گواہ ہے نامہ اعمال۔ نامہ اعمال بھی گواہ ہوں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ نامہ اعمال گواہی دیں گے ان گناہوں کے۔ اور چوتھا گواہ ہے فرشتے، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ انسان جو بھی کرتے ہیں اس کے گواہ کرامن کاتبین ہے، وہ جانتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں گناہوں کو۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں، اس برائی کے گواہ دنیا میں ہی تیار ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے فلانا گناہ کیا تھا، کیونکہ گناہ ہمارے سامنے گواہ تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، اگر کسی نے گناہ کا کام کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا، اور ان دونوں جملوں سے مراد گناہ ہے۔ فعلوا فاحشہ، اس سے مراد بھی گناہ، اور ظلموا انفسہم سے مراد بھی گناہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فعلوا فاحشۃ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور ظلموا انفسہم سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کرتا ہے اور اس کے بعد واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے ایسی ذات جو گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ تو کر لیا، غلطی ہو گئی، پھر اس گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں گناہ ہے۔ علماء نے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 9 گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، ان کے علاوہ باقی سارے گناہ صغیرہ ہیں۔ یہ بعض علماء کی تفسیر ہے، جس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد قتل ہے، اس کے بعد پاک دامن خاتون پر الزام لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے۔ اس قسم کے 9 گناہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا۔ اس کے بعد باقی گناہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔
لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جس پر شریعت میں وعید نازل ہوئی ہو، اور جس گناہ کے بارے میں شریعت میں کوئی وعید نازل نہیں ہوئی وہ گناہ صغیرہ ہے۔ مثال کے طور پر ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے پہننا اس حدیث کے اعتبار سے گناہ کبیرہ ہوا، کیونکہ اس پر وعید نازل ہوئی ہے۔ اور جس گناہ پر وعید نازل نہیں ہوئی ہو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن بعض اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، وہ اس طریقے سے کہ جس گناہ کو کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے وہ صغیرہ ہو جاتا ہے۔ جس گناہ کو کرنے کے بعد بندہ توبہ کرے وہ گناہ صغیرہ ہے، اور جس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ نہ کرے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ صغیرہ بھی ہے کبیرہ بھی ہے، وہ اس طرح کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد جو نیچے کے ترتیب وار گناہ ہے، بڑا گناہ شرک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک کے اعتبار سے صغیرہ ہے، اور شرک والدین کی نافرمانی کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔ تو ہر گناہ کبیرہ بھی ہو گیا صغیرہ بھی ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو غلطی سے ہو گیا اور گناہ پر اصرار نہیں کیا وہ صغیرہ ہے، اور جس گناہ کو بندہ بار بار کرے اصرار کرتا رہے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو بندہ کرتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتا، اور اس کے بعد معافی طلب کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے عزیزو، آج آپ کا آخری درس ہے اور سال کا آخری دن ہے۔ اس مناسبت سے میری آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ حضرات خدا کے واسطے جب میدان میں نکلیں گے، اتریں گے، جب آپ عمل کے میدان میں جائیں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گناہوں کے مقام سے بچتے رہنا ہے۔ جہاں بھی جاؤ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مقام گناہ کا تو نہیں ہے، گناہ کے مقام سے آپ بچتے رہنا ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے میرے عزیزو، خوب یاد رکھیے کہ کسی اللہ والے سے نسبت اور تعلق ضرور قائم رکھیے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ والوں سے اگر آپ کا تعلق ہوگا آپ گناہوں سے بچے رہیں گے اور آپ نجات کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ سے اللہ والوں کا تعلق ختم ہو گیا تو آپ گناہ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے رہیں گے، دھنستے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جو حضرات آج درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں اور شعبہ حفظ میں جن طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، میری طرف سے ان سب حضرات کو مبارکباد، ان کے والدین کو مبارکباد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔